نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، روشنی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق الرحمن شاہین حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی حج اور اس سے متعلقہ کچھ مسائل کے اوپر، اور خاص طور پر ہمارے مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے انہوں نے حج سے متعلق ایک جو پیغام ہے حاجی کو سمجھنا چاہیے اس پہ بھی گفتگو کی تھی۔ یقین طور پر حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ جو ہے ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس کا اجر اور ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو یہ پوچھا گیا کہ یہ اعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں الایمان باللہ و رسولہ، سب سے پہلی بات کہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ پھر کہا گیا یا رسول اللہ سے اس کے بعد دوسرا عمل ہمیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اسلام کے اندر سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج مبرور، ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مبرور بن جائے۔ اب یہ حج مبرور کیا ہے، کب بنتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج کے پروگرام کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں میں پہلے ان کا تعارف کرواؤں۔ میرے پہلے مہمان گرین لائن مسجد کے مرکزی امام، عالم دین ہیں، دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ ہیں، اور خاص طور پر حج سے متعلق جو کتب ہیں ان میں بہت ساری ایسی کتابیں جو کہ ایک بہت مشہور نشریاتی ادارے کی طرف سے طبع کی گئی، اس کے ریسرچ اسکالر بھی رہے، اور حج کے اوپر ایک ہونے والی مختصر کتاب اس کے مؤلف بھی ہیں، محترم جناب قاری ذکاء اللہ سلیم۔ ہم ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوسرے مہمان ننھے منھے مہمان ہیں۔ مقصود یہی تھا کہ اس سے پہلے کئی پروگرامز کے اندر مختلف ہمارے مہمان چھوٹے تشریف لائے بچے، مقصود یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پروان چڑھنے والی نوجوان نسل اور خاص طور پر ہمارے ننھے منھے بچے وہ قرآنی تعلیمات سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک ننھا منھا بچہ جس کی عمر 6 سال ہے لیکن قریباً 3.5 سپارے جو وہ حفظ کر چکا ہے، اور آج کے پروگرام کے اندر اس کی تلاوت سے ہم اپنی گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سمامہ سلیم برمنگھم سے ننھا منھا بچہ آیا ہے، تو میں سمامہ سے کہوں گا سمامہ بیٹے آپ قرآن پاک کی آج ہمیں تلاوت سنائیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری سمامہ سلیم چھوٹا سا ننھا منھا بچہ جس نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب سے۔ قاری صاحب، حج مبرور کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کا ثواب اور اجر اس کو کہا کہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے۔ حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ حاجی جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے اور اگر اس نے اپنی حج کے اندر اس نے فتنہ فساد جھگڑا اور اس قسم کے معاملات جو کہ انسان کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں ان کے اندر حصہ نہ لیا، تو ایسے ہی لوٹتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی کہ حج کا عظیم عمل انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ حج مبرور جو ہے ایک مقبول حج ہے، وہ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے کیسے کوشش کرنی چاہیے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے اس گفتگو کے ساتھ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ہمارے اوپر کچھ فرائض لاگو کیے ہیں۔ وہ خالق اور مالک ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ ہم سے جو چاہے مطالبہ کرے، لیکن اس کی مہربانی اور رحمت یہ ہے کہ اس نے کوئی کام ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جس کا ساتھ کوئی نہ کوئی بدلہ نہ بتایا ہو۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے جسے حج کا عمل کہتے ہیں۔ یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک رکن ہے حج۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو مبرور ہو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ انسان جس کا حج مبرور ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے نام جنت لکھ دیتے ہیں، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت کرنے سے پہلے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ایک مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام کسی انسان کے نام جنت لکھ دیں، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے اگر حج مبرور ہو جائے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ حج گویا کہ ایک کرائٹیریا بن جاتا ہے انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کے لیے۔ اگر اس کا حج مبرور ہو جائے، حج اس کا مقبول ہو جائے، تو وہ انسان گویا کہ جنتی ہو گیا ہے۔ اب جو جنتی ہو گیا ہے، اب یقینی بات ہے جو جنتی ہے اس کے اعمال اب جنتیوں والے ہوں گے۔ اب اس کی کچھ تفصیل ہے، حج مبرور اس کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو حج کرنے والا ہے، حاجی، وہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت کتنی رکھتا ہے اور اللہ کی توحید کو کس قدر سمجھتا ہے۔ اور یہ ابھی ہم کچھ اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ توحید کا حج کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ لیکن یہ بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہے تو پھر اس کا حج مبرور ہو سکتا ہے، ورنہ جو چاہے وہ کر لے اس کا حج مبرور نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کی توحید کو وہ سمجھنے والا نہیں یا اس کا ایمان درست نہیں ہے توحید کے بارے میں۔ قاری صاحب، یہاں پہ ایک دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں حج سے متعلق گفتگو کی یا احکامات ذکر کیے، حج کا ذکر ہوا، تو وہاں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نمونہ عمل قرار دیا گیا۔ یہ ظاہری طور پر یہ چیز تو ہمارے سامنے ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام نے کی، مقام ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن حج سے سارے متعلقہ جہاں باتیں آتی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاص طور پر ان کے زندگی کی ان خاص گوشوں کو ذکر کیا گیا جن کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ تھا، اس دور کے ان سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی کے خلاف تھا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلانیہ اقرار تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا لازم و ملزوم ہے کہ جب ایک حاجی حج کے لیے جائے تو اس کے سامنے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا نمونہ بھی سامنے ہو؟ یہ آپ نے بات بالکل درست فرمائی ہے کہ حج کا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا حج کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ کہا ہے، اور جو پیغمبر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اس پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اپنائیے۔ اور اللہ کے پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں جد الانبیاء کا لقب حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے ہر نبی رسول کو انہی کی نسل سے مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس کا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں ایک خاص پہلو جو آپ نے فرمایا ہے عقیدہ توحید سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کاموں میں، بہت سے معاملات میں آزمایا اور ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی توحید ہی کے ساتھ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کے ساتھ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے مختلف انداز سے، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی، بیٹے ہونے کی حیثیت سے بھی، ایک دائی ہونے کی حیثیت سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک پکا موحد کیسے ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اپنائیے۔ میں اس کی ایک اختصار کے ساتھ چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید میں وہ خود تو یہ ثابت کر ہی چکے تھے کہ میں اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا ہوں، اور اللہ کی توحید کے پیغام کو پھیلانے میں جس قسم کی بھی کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آئے تو میں خندہ پیشانی سے اسے قبول کرنے والا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہی صرف نہیں دیا بلکہ وعدہ کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کائنات کا امام بنا دیا۔ لیکن دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں وہ عقیدہ توحید کے معاملے میں اس قدر محتاط اور فکر مند ہیں کہ اللہ کی توحید کا پیغام پھیلاتے پھیلاتے توحید کی خاطر تکلیفیں اٹھانے کے باوجود وہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ بڑی ہی پیاری دعا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس سورت کو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے نازل کیا ہے، سورہ ابراہیم، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک پیغمبر کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا، یعنی شرک سے محفوظ رکھنا۔ اس میں ایک ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہاں اللہ کی توفیق سے اگر ہم عقیدہ توحید کو سمجھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی حالت میں زندگی کے کسی موڑ پہ اپنے اندر ہمارے اندر یہ غرور نہیں آنا چاہیے کہ جی میں موحد ہوں، مجھے عقیدے کی بالکل صحیح سمجھ ہے، توحید کو میں صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں، اور یہ بھی تصور یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں موحد ہوں تو آٹومیٹکلی میری اولاد بھی موحد ہوگی۔ یہ پیغمبر کا ذکر ہے، اور پیغمبر موحد اعظم، اللہ کی توحید کا مرکز بنانے والا پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا، شرک سے محفوظ رکھنا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم خود عقیدہ توحید کو سمجھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں اس عقیدے پہ قائم رکھنا، اور ہماری جان نکلے تو اسی عقیدے پہ نکلے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کریں اور اولاد کو عقیدہ توحید سمجھائیں، اور اسی لیے اس عقیدہ توحید کا حج کی عبادت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت پیاری گفتگو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں ذکر آتا ہے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ مومنوں کی ماں، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری مسلمان خواتین کے لیے بھی اس اماں کے واقعے کے اندر جو ایک ایمانی سبق ملتا ہے کہ وہ کن حالات کے اندر، کن مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر نہ صرف اپنے خاوند کی وہ تائید کرنے والی بنتی ہے بلکہ ان مشکلات و پریشانیوں کے اندر اپنے ایمان کو وہ ڈاواڈول نہیں ہونے دیتی، بلکہ کس قدر استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے کہ رب العالمین اور پھر اس کی سیرت کے چند گوشوں کو شاعر بھی بنا دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی مختصر روشنی ڈال دیجیے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ ذکر کیا ہے کہ خواتین کا عقیدہ توحید یعنی یہ کامن بات ہے ہمارے معاشرے میں، بالخصوص مسلمانوں میں، کہ عقیدے میں کمزوری زیادہ تر خواتین میں پائی جاتی ہے۔ یہ خواتین پہ تنقید مقصود نہیں ہے، یہ ایک فطری کمزوری ہے خواتین کے اندر کہ وہ عقیدہ توحید میں وہ مردوں کی بنسبت کمزور نظر آتی ہیں، اور اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اور ہماری ماں مومنوں کی ماں اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کا مقصد خاص طور پہ ایک یہی ہے کہ اس اللہ کی بندی کا اللہ پر کس قدر ایمان مضبوط تھا۔ اگر ہم ہماری خواتین اسی ایک نقطے کو سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا اللہ پر ایمان کس قدر مضبوط تھا، تو ہماری خواتین کی زندگی بدل سکتی ہے اور ان کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی اور ننھے بچے کو وہاں لقدق صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر پوچھتی ہے، تیسری مرتبہ خود کہتی ہے اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج مجھے بتا دیجئے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا جی، بس اتنا کہا ہے، تو اس کے بعد بیوی کے الفاظ کیا تھے؟ اذن لن یضیعنی اللہ ابدا، اگر
اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. نہ وہاں کھانے کو کچھ، نہ وہاں کچھ پینے کے لیے، نہ رہائش کے لیے، کوئی زندگی کا ساز و سامان وہاں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا ایمان دیکھیے اللہ پہ اس قدر مضبوط ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور ہماری خواتین کی حالت یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم جو ہیں وہ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے غیر اللہ کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات بنتے ہیں اور ان سے ہم اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں. یہ عقیدہ توحید میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ایمان اور ان کے عقیدے کا خاص طور پہ تذکرہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس ایمان کی بدولت ہی پھر جب بچے کو پیاس لگتی ہے ان کی والدہ وہاں چکر لگاتی ہیں صفا اور مروہ پہاڑی پہ، اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے ان کو کوئی امید نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایسا چشمہ جاری کیا کہ جو قیامت تک جاری رہے گا. اور جس کو پینا، جس کا پانی پینا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور جس نیت سے زمزم کا پانی پیا جائے وہی نیت اللہ رب العالمین پوری کرتے ہیں. یعنی ایسا مبارک پانی اللہ تعالیٰ نے دیا کس نتیجے میں؟ اللہ پر توکل کے نتیجے میں، اللہ پر ایمان کے نتیجے میں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، بہت پیاری آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ کی ابتدائی گفتگو سے ہمیں دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں میرے علم کے مطابق، کہ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے اس میں ایک بہت مضبوط پیغام یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کے اندر پوری زمین کے اوپر اللہ کی توحید کے علم کو بلند کیا تو باوجود مشکلات کے، پریشانیوں کے، وہ نہ تو گھبرائے اور نہ ہی اللہ کے در کو چھوڑا. اور اللہ نے ان کو صلہ اس طرح دیا کہ اللہ نے بڑھاپے کے اندر بیٹا بھی دیا جو نبی بنا. اللہ نے ان سے پھر ایسا گھر بھی تعمیر کروایا جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک اتحاد کا، اتفاق کا، اللہ کی توحید کا، کبریائی کا نام بلند کرنے کا وہ ذریعہ بنے گا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی زوجہ محترمہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے بھی ایمان کو اس طریقے سے قبول کیا کہ جہاں پہ وہ بھاگتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، اللہ نے اس کو صفا مروہ ایک شاعر کی صورت میں بنا دیا. جہاں ان کا بچہ ہے وہاں پہ وہ زمزم جاری ہو گیا. اور پھر انشاءاللہ قیامت تک یہ جو مرکز توحید ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنے گا. تو اب اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ حاجی جس کو وہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کہ کہیں میں اس سفر کے اوپر جا رہا ہوں جہاں کبھی انبیاء کرام جایا کرتے تھے، اور ایک مسلمان خاتون ہے اس کے ذہن کے اندر بھی اب بات آ رہی ہے کہ وہ اماں حاجرہ کا اتنا ایمانی اور مضبوط کردار آتا ہے. اب یہ حج کا پورا سفر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، اس سے ہمیں ایک پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ مسلمان اللہ کی توحید کو، اللہ کے نام کو بلند کرنے والا ہو، اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ، دعائیں، امیدیں ان کو مضبوطی سے تھامنے والا اور اللہ ہی کی طرف ان ساری چیزوں کو لگانے والا ہو. تو اب ایک حاجی کے لیے عقیدہ توحید کو کتنا سمجھنا ضروری ہے، اور حج کا یہ سفر جو ہے اس کی عقیدہ توحید کو کہاں کہاں مضبوط کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ مختصر روشنی ڈال دیجیے. جی، حاجی کے لیے عقیدہ توحید یہ تو ہم نے بنیادی طور پہ ذکر کر دیا ہے کہ کس قدر ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے ہیں انہی کی پکار پہ دراصل ہم حج کے لیے جاتے ہیں، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. جس شخصیت کی پکار پہ، جس کی ندا پہ ہم اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو عقیدہ توحید ان کا تھا وہی عقیدہ اگر ہوگا حج کرنے والے کا تو اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہوگی. اور یہ ایک بنیادی شرط ہے جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے، عقیدہ توحید کو سمجھنا اور وہی عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا، اللہ پہ اس طرح توکل رکھنا جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اللہ پر ایمان اور توکل تھا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اب یہ عقیدہ کہاں کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے عقیدہ توحید وہاں بیت اللہ میں، اللہ کا گھر، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا مرکز ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، پھر صفا مروہ ہے، پھر منا، مزدلفہ، عرفات میں جا کے وہاں کرنے والی ساری عبادات ہیں. یعنی ایک ایک پہلو پہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں وہاں نظر آتی ہے. اور ایک حاجی کے لیے یہ تو ایک نصیحت بھی ہے، ایڈوائز بھی ہے کہ وہ لوگ جو اس عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، جہاں وہ حج کے جو مناسک ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ سیکھتے ہیں، وہاں ان کو چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کر کے جائیں.
بلکہ جہاں حج کی کتاب اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے کہ اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، وہیں ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق بھی ایک کتاب ہونی چاہیے تاکہ وہ بار بار اس کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 25 سے زیادہ مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں بھی ان کا ذکر ہے، 30ویں پارے میں بھی ان کا ذکر ہے۔ یعنی ہمارے قرآن وہ مقدس کتاب کہ اس کے شروع میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بھی کئی جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے یا ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کس قدر ضروری ہے، اور ان کا جو عقیدہ توحید اور ایمان ہے اور اللہ پر جس قدر ان کا توکل تھا اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا ایمان رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک حاجی کے لیے، اور یہ ایک بنیادی شرط ہے حج مبرور کے لیے۔ صحیح، بہت شکریہ قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب۔ اب ایک مسلمان جو ہے وہ حاجی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جیسے کہ آپ نے ایڈوائز دی کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور یقین طور پر اس کا پہلا جو منبع ہے یا اس کا پہلا مصدر تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اہم گوشوں کو ذکر کیا۔ اب حاجی جو ہے وہ حج کے لیے تلبیہ کہتا ہے، دوسرے مناسک کو ادا کرتا ہے، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہر موقع پر یہی کہا گیا لبیک لا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی کہ حاجی جو ہے وہ حج کے سفر پہ جا رہا ہے اور پوری دنیا کی ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے، شخصیات کو، پرسنالٹیز کو، اور پھر ان جھوٹے خداؤں کو، ہر چیز کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اس لیے کہ تیرے ساتھ اور کوئی بھی تیری ذات اور صفات کے اندر شریک نہیں ہے۔ اب حاجی اس جب پیغام کو لے کے جاتا ہے، لیکن جب وہ حج سے واپس آئے تو اس پیغام کے اوپر کیسے پھر وہ عمل کرے کہ دنیا کی انخرافات، دنیا کے رسومات، دنیا کے جھوٹے خداؤں سے کس طرح وہ اپنا دامن بچا کے اپنے مضبوط ایک عمل کے ذریعے کرے؟ کیا وہ قرآن کا زیادہ مطالعہ کرے؟ کیا حج سے وہ جو سبق ملتا ہے اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرے؟ جی دیکھیے، وہ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ حج مبرور جو ہے کہ اس کے لیے شرط عقیدہ توحید، اور اس کے بعد حج مبرور ہی کی علامت ہے کہ جو حج کر کے آئے اس کی زندگی وہ پہلے والی نہ ہو۔ جس طرح اس کے اندر اعمال کی کمی تھی، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی تھی، اب حج کے بعد اگر وہ تمام غلطیاں اپنی درست کر چکا ہے تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے حج مبرور کی کہ اس نے حج درست کر لیا ہے۔ اب وہ کیسے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے؟ یہ تو بنیاد بنتی ہی حج سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو انسان حج اس انداز سے کرے کہ حج کے دوران نہ کسی کا دل دکھائے، نہ کوئی بری گفتگو کرے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے اور کوئی غلط کام نہ کرے، اور اس انداز سے وہ حج کرے، پھر وہ اپنے گھر میں واپس آئے تو اس طرح ہوگا جس طرح اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور یہی ایک کرائٹیریا ہے۔ اگر حج کے دوران اگر کسی انسان نے اپنی زبان کو محفوظ رکھ لیا، اپنی نظر کو محفوظ رکھ لیا، اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھ لیا، اور عبادت میں اس کا دل لگا رہا، جس مقصد کے لیے گیا ہے اس مقصد پہ اس نے توجہ دی، تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے اس کی، اسی پہ اس کی اگلی زندگی چلے گی۔ اگر اس نے حج کے جس طرح بہت سے لوگ انفارچونیٹلی یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ بس شاپنگ کرنی ہے، مکہ میں مدینہ میں جا کے شاپنگ کرنی ہے، اور آج کل تو ٹیکنالوجی کے جہاں فوائد ہیں وہاں ایک بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے گناہ بھی بہت آسان کر دیے ہیں، اور وہاں جگہ جگہ پہ یعنی یہاں ایئرپورٹ سے لے کر واپس گھر پہنچنے تک ہر ایک جگہ پہ تصویریں لی جاتی ہیں اور ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اب میں نے احرام باندھ لیا ہے، اب میں طواف کر رہا ہوں۔ اب اس کا بتلائیے کہ سوائے ریا اور دکھلاوے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اب اگر یہ صورتحال ہے تو اس میں یہ ہے کہ عبادت ضائع آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ اب ایسا حج نہ تو حج مبرور بن سکے گا اور نہ ہی ایسا حج آپ کی اگلی زندگی کو بدل سکے گا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب، آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی۔ اب حج سے ہمیں متعلقہ ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ اب ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب 1 لاکھ نماز ملتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے حاجی ایک مخصوص وقت کے اندر بیت اللہ کو چھوڑ کے مینا کے اندر چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے میدان عرفات کے اندر مغرب کا وقت ہے لیکن وہاں پہ نماز نہیں پڑھتا ہے، آگے وہ مزدلفہ کے اندر وہاں رات کے وقت آ کے مغرب عشاء کو جمع کر لیتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی ایسی مسائل جو ہمیں حج کے سفر کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو حج کا جو سفر ہے یا حج کے جو مناسک کی ادائیگی ایک مسلمان کو اتباع رسول کے اوپر
کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، جہاں دیا، جیسے دیا، جب کرنا ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کر دیا جائے. تو حاجی کے لیے اتباع رسول کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھ کے اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنانا، اطاعت رسول کا التزام کرنا، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں کہ حج اتباع رسول کے ساتھ ایک مسلمان کو کیسے وہ منضبط اور منسلک کر دیتا ہے. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ حج مبرور کے لیے دوسری شرط ہے بھی یہی جو ابھی آپ نے بات ذکر کی ہے کہ اتباع سنت. اگر عقیدہ توحید کے بعد اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل حج ہو یا حج کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہی نہیں ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو. جبکہ آپ کے کہنے کے بغیر بھی صحابہ اکرام کی حالت تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید تاکید کے لیے صحابہ سے کہہ دیا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اب حج کی عبادت ایک تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اتباع سنت جو ہے یہ حج کی شرط ہے، حج کی مقبولیت کی شرط ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حج ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی دراصل عبادت ہے جس کو اللہ نے قبول کرنا ہے. ورنہ بیت اللہ کا طواف کرنا یا صفا مروہ کی سعی کرنا یہ تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن کیا ان کے یہ اعمال قبول تھے؟ نہیں. ایک تو عقیدہ توحید سے وہ محروم تھے، دوسرا یہ ہے کہ سنت کے مطابق نہیں تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جہاں جس انداز سے کیا ہے اسی طرح کیا جائے گا تو تب عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. ہم نے مشہور حدیث سنی ہے کہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود سے کہا کرتے تھے کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو میرے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور ساتھ فرماتے کہ اگر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نہ دیتا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک علامت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں نہیں کر رہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کے دوران حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو بھی وہ چوم رہے ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ جی بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو چومنے میں کیا حرج ہے، اللہ کے رسول نے حجر اسود کو چوما ہے تو میں یہ بھی کر لوں تو کیا حرج ہے. انہوں نے کہا یہی تو حرج ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حج مبرور کے لیے دوسری شرط اور دوسری اس کی کنڈیشن ہے یہ کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے. ماشاءاللہ، حج مبرور کے لیے شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہو، اتباع سنت اس کا پیغام سمجھے اور سنت رسول کے مطابق ہی اپنے حج کو ادا کرے. یہی پیغام ہے حج کا بھی، اور اسی کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی آپ حج سے متعلقہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی دینی اشکال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے حاجی حضرات ہوتے ہیں جو کہ حج پہ جاتے ہیں، جیسے گروپ والے کر رہے ہیں اسی طرح وہ کیے جا رہے ہیں، جو وہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہی پڑھی جا رہے ہیں. وہاں پہ جاتے ہیں جو لوگ ٹیکسی ڈرائیور کہتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ گفتگو کریں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو حج پہ جیسے کوئی آدمی گیا تو اس نے حج بدل کی بھی نیت کر لی کسی دوسرے کے حج کے لیے تو ایسے ہو جاتا ہے؟ دوسرے میں مجھے ڈپریشن رہتا ہے، بہت فکر ہر وقت رہتا ہے، تو فیملی کا سب کا فکر رہتا ہے. تیسرے نمبر پہ میرے ہسبینڈ وہ ان کا بائیں بازو کا آپریشن ہونا، ان کے لیے بھی دعا کر دینا. میرے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کر دینا. جی انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے
دعا مغفرت کا دینا، میرے بڑے بھائی فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا۔ جی ضرور ضرور، بہت شکریہ بہن۔ جی قاری صاحب، تو کیا حاج کے لیے ضروری ہے کہ حج کے مناسب سے متعلق تمام مسائل کو وہ سیکھے؟ جی، جس طرح ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ عقیدہ توحید اور دوسری چیز اتباع سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق حج جب ادا کرنا ضروری ہے، تو یہ تو ایک لازمی بات ہے کہ کرنے سے پہلے آپ کو حج کے تمام مسائل سیکھنے چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر کسی نے گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ڈرائیونگ سیکھے، ڈرائیونگ سیکھے گا تو گاڑی چلائے گا، ورنہ یہ کہے کہ جی چلیں میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہوں اور کوئی مجھے ساتھ ساتھ بتلاتا جائے میں چلاتا جاؤں گا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ لہذا حج پہ جانے سے پہلے تمام تر مسائل جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا، ان کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے حج سے پہلے ایک مکمل ایک ٹریننگ ہونی چاہیے، جسمانی، ذہنی اور روحانی، یہ تینوں قسم کی ٹریننگ اور تینوں قسم کی ایک تیاری یہ لازمی اور ضروری ہے۔ جسمانی تیاری بھی ضروری ہے، ذہنی تیاری بھی ضروری ہے اور روحانی بھی، اس میں متعلق مسائل ہیں۔ حج سے متعلق تمام تر مسائل سیکھنے، ان کو یاد کرنا اور ان کو ذہن میں رکھنا اگرچہ ہوتا مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے پہلے ایک کتاب پڑھی ہے اور کسی سے حج کی ٹریننگ لی ہے، سارے مسائل دیکھے سمجھے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کو ان کو سمجھنا یا ان کو ریکیپ کرنا بڑا آسان ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پہ پڑھائی نہیں ہے، دوسری چیز بھی میں آپ سے اسی حدیث سے متعلق پوچھوں گا، وہ یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کہتے ہیں کہ مجھ سے مسائل سیکھو، جی مجھ سے پوچھو، لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ مسائل کی باتیں کریں، بس فضائل والی باتیں لے لیں اور اسی کے اوپر عمل کرتے جائیں۔ تو جب کہ شریعت کی روشنی میں اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کیا حج سے علاوہ بھی جتنے بھی دوسرے جملہ امور ہیں ہماری زندگیوں کے، خواہ وہ عقائد سے ہوں، خواہ وہ عبادات سے ہوں، دوسرے معاملات سے ہوں، کیا دینی طور پر ان مسائل کو سیکھنا اور علماء کرام سے پوچھنا اور پھر ان کے مطابق اپنے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں زندگی کے اوپر لاگو کرنا، کہ مسلمان کے اوپر اس کو کہنے کہ ہر صورت میں ضروری ہے؟ یہ دیکھیے جی، اتنا دین کا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے کہ جس سے آپ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں، اتنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ باقی یہ کہ بہت زیادہ گہرے مسائل وہ علماء کی گفتگو ہوتی ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن علماء کی گفتگو اور ان کے آپس میں مسائل میں اختلاف کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، جو کہ ہماری اکثریت عوام کی اس کو بہانہ بنا کے وہ کہتے ہیں مسائل کو چھوڑیں جی، مسائل پہ بات ہی نہ کریں اور فضائل کی بات کریں۔ دیکھیے فضائل بغیر مسائل کے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ کوئی بھی عمل ہے اس کی فضیلت تب ہی ملے گی اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کے کیا جائے گا، ورنہ اپنی مرضی سے کوئی کام انسان کرتا جائے کہ جی مجھے فضیلت ہی مل جائے اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جملہ آپ نے بولا قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب، کہ فضائل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب تک ان فضائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو سمجھ کے ادا نہ کیا جائے۔ ہم دوبارہ پھر آئیں گے سفر حج کی طرف ہی۔ قاری صاحب جب کا ایک حاجی احرام بنتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر اس کو دعائیں ہی کہا گیا، دعائیں کرنے کا، دعائیں اختیار کرنے کا، دعائیں پڑھنے کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر وہ طواف کر رہا ہے وہاں بھی دعا کا صحیح کر رہا ہے، وہاں بھی دعائیں ہیں، مینا کے اندر بھی دعائیں ہیں، اور خود میدان عرفات کے اندر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک دعائیں کرتے رہے کہ سورج غروب ہو گیا، اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں 3-4 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ تو ایک حاجی کے لیے دعاؤں کا یاد کرنا، دعاؤں کو سیکھنا، دعاؤں کے معنی کو سمجھنا اور پھر اپنی التجائیں، اپنی دعائیں اپنے رب ہی کے حضور کرنا، یہ جو حج نے پیغام دیا ہے، تو حاجی جو ہے اس کو کیسے سیکھے اور پھر اپنی زندگی میں کیسے اس کو نافذ کرے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اگر ذہنی طور پہ آپ تیار ہو کے جائیں گے تو آپ دعاؤں کے سلسلے میں بھی آپ کی تیاری مکمل ہوگی۔ حج پہ جانے سے پہلے جو ضروری دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، ویسے ہی دعا ہماری زندگی کا ایک ایسا لازمی جز بن جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے فقیر اور منگتے بن جائیں، بس ہر وقت اس سے مانگنے والے بن جائیں، پھر بات بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حج سے ہٹ کے بھی اپنی زندگی میں اس طرح دعائیں نہیں کرتے جس طرح اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور جس طرح ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا، بلکہ یوں کہیے کہ 24 گھنٹے صبح و شام میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا تھا جس میں آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے، یعنی ہر وقت دعا، ہر وقت اللہ سے مانگنا۔ اور حج کی عبادت خاص طور پہ یہ تو ہے ہی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ،
اور دعا کے بغیر انسان اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتا. انسان جتنا اللہ سے مانگے گا اللہ اتنا اس سے زیادہ خوش ہوں گے اور اتنا ہی انسان کا اللہ پہ ایمان بھی مضبوط ہوگا. اب دعا سے متعلق جو آپ نے فرمایا ہے کہ کس قدر ضروری ہے حاجی کے لیے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دعائیں قرآن مجید میں ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں وہ دعائیں ہمیں ہم یاد کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ جو برکت، جو پاور، جو قوت ان الفاظ میں ہو سکتی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، وہ میرے اور آپ کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی. پہلے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہے. جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں برکت بھی زیادہ ہے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہیں، تو پھر ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کریں. سر یہاں پہ ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ چلو مثال کے طور پر طواف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دو دعائیں ثابت ہیں وہ ایک یا دو آتی ہیں، تو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کرے، ان کا مطلب سمجھے، انہیں کو کرے. لیکن لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوتی ہیں، ہر چکر کی مختلف دعائیں آرٹیفیشل الفاظ کے ساتھ بہت صحیح نظر آتی ہیں. تو آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف دو ہی دعائیں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعائیں جو عام طور پر کتابوں کے اندر شامل ہیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے میں یہی دوسری بات ذکر کرنے والا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنت سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان دعاؤں کے معنی اور مفہوم سے بھی آپ واقف ہوں. اگر آپ ایک دعا جو ہے عربی زبان میں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، تو پھر وہ دعا کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں ہو رہا. اب اس سے بڑھ کے بات وہ ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دعا غیر مسنون ہو جو سنت سے ثابت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور پھر یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چکر کی علیحدہ دعا، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہر چکر میں پڑھنے والی دعائیں یہ چکر ہی ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ ہر چکر کے لیے علیحدہ دعا ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسنون دعائیں یاد کریں، ان کے ترجمے اور ان کے مفہوم کو بھی سمجھیں. اور اگر کوئی انسان اتنا ہی وہ دینی تعلیم سے دور ہے کہ وہ نہ دعاؤں سے واقف ہے، نہ وہ عربی زبان پڑھ سکتا ہے، نہ یاد کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان میں جو چاہے اللہ سے مانگے. اپنی زبان میں آپ دعا کریں. اللہ رب العالمین ہر قسم کی زبان کو سمجھتے ہیں. آپ اردو جانتے ہیں اردو میں مانگیں، پنجابی جانتے ہیں پنجابی میں مانگیں، لیکن اللہ سے مانگیں ضرور. وہاں جا کے اگر وہاں جا کے بھی کوئی انسان دعا کا حق ادا نہ کر سکے اور اللہ سے اس طرح نہ مانگ سکے جس طرح اس سے مانگنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں. قاضی صاحب یہاں پہ کچھ ہمارے سامنے مسائل بھی سامنے آتے ہیں کہ ایک حجاج کی بہت اکثریت جو ہے جاتی ہے، اور ہماری مسلمان خواتین بھی حج کا سفر اختیار کرتی ہیں. اب ایسی خاتون جو ہے جس کے ساتھ اس کا محرم موجود نہیں ہے، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ کسی نہ کسی رشتہ دار کو اپنا محرم جو ہے بنا لیا جاتا ہے، اور جو خصوصی طور پر جو ویزا کے لیے جو فارمز ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کیا رشتہ اس کے ساتھ ہے محرم کے لحاظ سے. تو محرم تو وہی ہے جن کے ساتھ خاوند کے علاوہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے عورت کا. تو اب وہاں پہ اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کا نام بطور محرم لکھ دی جاتا ہے. یا دوسرا کیا کہ اپنے گروپ کے اندر کوئی بزرگ ہے تو اس کو محرم بنا لیا. تیسرا یہ ہے کہ یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ خالص قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں کہ کیا مسلمان خاتون جو ہے محرم کے بغیر وہ حج کے سفر کو اختیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے ہر زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. صرف حج ہی نہیں بلکہ حج کے علاوہ بھی جو سفر ہے اس میں حکم یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اور بالخصوص حج کا سفر اس کو اس لیے اہمیت زیادہ دی جاتی ہے کہ یہ سفر خالصتاً ایک عبادت کا سفر ہوتا ہے. جس دن ایک خاتون اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے حج کے سفر کے لیے، اس وقت سے لے کے واپس گھر پہنچنے تک اس کا سارا سفر ایک عبادت ہے. اور عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی. ایسی خاتون جس کا کوئی محرم اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، بنیادی بات تو یہ اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی بھی مسلک کسی بھی فرقے سے متعلق جو علماء کسی سے مسئلہ پوچھ لیجئے، ایسی خاتون پہ حج ضروری ہے ہی نہیں.
جس کا محرم نہیں ہے اس کے پاس چاہے جتنی بھی دولت ہو اس پہ حج ضروری ہی نہیں. جب اس کے لیے حج ضروری ہی نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ جھوٹ بولنے کی کہ فلاں گروپ میں بزرگ ہے وہ میرا محرم ہے. کسی کو محرم بنانا تو ایسے ہی ہے جیسے یہ کہیں کہ جی یہ نہیں چلے میں اپنا باپ اس کو بنا لیتا ہوں. یہ کوئی اپنی یہ چوائس کی بات نہیں ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. یہ رشتہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, آپ اپنی مرضی سے کسی کو محرم نہیں بنا سکتے. قصب ایک خاتون نے فون کیا تھا, اس نے حج بدر کے بارے میں پوچھا. اس کا غالباً سوال یہی تھا کہ حج بدر کی نیت اگر کرے تو کیا وہ جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اسی کا حج ہوتا ہے یا انسان کو خود بھی اجر و ثواب مل جاتا ہے. میں چاہتا ہوں حج بدر کا جو مختصر آپ تشریح کر دیں تاکہ دونوں باتیں اس کے اندر. جی, حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بہاف پہ حج کرتے ہیں. آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار جو اس دنیا سے چلا گیا ہے, حج کی نیت رکھتا تھا لیکن نہیں کر سکا, آپ اس کی طرف سے حج کریں. کوئی ایسا بیمار ہو کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا, آپ اس کی طرف سے حج کریں. اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ اگر کسی کی طرف سے حج کریں گے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے کیے ہوئے تمام اعمال کا ثواب اسی کو ملے گا جس کے لیے آپ حج کر رہے ہیں, آپ کو نہیں ملے گا. نہیں, بلکہ یہ صرف نیت کرنے سے آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ دعائیں آپ نے کرنی ہیں, سارے ارکان آپ نے کرنے ہیں, سب کچھ آپ نے کرنا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو بھی اجر ملے گا, اس کو بھی ملے گا. لیکن حج بدر کرنے والا اس نے خود پہلے حج ہاں, یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ اس نے خود اپنا حج موجود ہے, کیا. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی غالباً ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. کر صاحب یہاں پہ ہمیں اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے حج سے متعلق جو کچھ چیزیں ذکر کی کہ حج جو ہے نام ہے عقیدہ توحید کا, اتباع سنت کا, دعائیں کرنے کا, اور اپنی زندگیوں کو حج کے بعد ٹوٹلی طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا. اب حج سے متعلق ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ساری دنیا کے انسان اور خاص مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی لباس کے اندر وہاں چلے جاتے ہیں, ایک ہی تلبیہ ہے, میدان عرفات کے اندر ان کی عجیب ایک ایمانی کفیت نظر آتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمارے پروگرام کے اختتامی لمحات میں یہ بھی بتائیں کہ حج مساوات انسانی کے لیے, مواسات کے لیے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو آپ نے حج کے خطبے میں یہ الفاظ فرمائے تھے جو انسانیت کی وحدانیت اور اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت ہے. آپ نے اس خطبے میں کیا فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود, کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ, کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, ہم سبھی برابر ہیں. اور یہ خاص طور پہ حج کے خطبہ میں اس کو فرمانے کا کیا مقصد تھا کہ یہی وہ ایک میدان ہے, یہی وہ ایک جگہ ہے جہاں سبھی برابر ہو جاتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہاں بادشاہ نے بھی وہی لباس پہنا ہے اور ایک تنگ دست فقیر جس کے پاؤں میں جوتا نہیں اس نے بھی وہی لباس پہنا ہے. یہ ایک وحدانیت کی اور امت مسلمہ کی یکیانیت کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک علامت ہے, اور اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اگرچہ آج کل بہت سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے تفریق پھر بھی ہو جاتی ہے, 5 سٹار اور پھر 3 سٹار والا جو فرق ہے, پیکج ہوتے ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں جو صورتحال ہے, عبادت کا جو طریقہ کار ہے, جو لباس ہے, احرام کی جو پابندیاں امیر کے لیے ہیں وہی غریب کے لیے ہیں, یہ ایک بہت بڑی علامت ہے امت کے اتفاق اور اتحاد کی. اور اسی کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حج کے بعد آ کے بھی اسی کو برقرار رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی چلائیں. جی بہت شکریہ محترم قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب, مرکزی امام گرین لائن مسجد برمنگھم. ایک خاتون نے بہن نے فون کیا, اس نے دعا کی درخواست کی رب العالمین اس سے بھی شفاعت عطا فرمائے اور اس کے خامد جو بیمار ہیں انہیں بھی شفاعت عطا فرمائے. یہاں پہ یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ جو ہمارے کالرز رات کال کرتے ہیں اور کسی بیماری کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جی پی سے بھی ضرور رابطہ کیا کریں. حج سے متعلق آج ہم نے گفتگو کی. قرآن کریم کا وہ پیغام ہمیشہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. یہی حج کا پیغام ہے, اسی کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلا ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ کیونکہ عشرہ ذو الحجہ ہے اور انشاءاللہ جو خطبہ حجۃ الوداع کا جو پیغام ہے انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.